اسٹیو جابس سرطان کے مرض سے برسوں کی لڑائی کے بعد 5 اکتوبر 2011 کو اس دنیا سے رخصت ہوئے تھے۔ اس وقت ان کی عمر 56 برس تھی اور کمپیوٹر کی دنیا میں ان سے زیادہ کوئی اور راک سٹار کہلانے کا مستحق نہیں ہو سکتا۔ کئی کتابوں اور فلموں میں ان کی زندگی کی عکاسی کی گئی ہے۔ انہوں نے اس کمپنی کو ایک عوامی چہرہ دیا۔ وہ اور ایپل ایک ہو گئے، ایک دوسرے کے ہم مانی، اور بلا شبہ ایپل اس نئی دنیا کا، ہماری طرز زندگی کا مترادف بن گیا، اور یہ سب ایپل کی آمد سے پہلے کے دنوں سے بہت زیادہ مختلف تھا۔ اسٹیو جابس نے 1976 میں اپنے دوست اسٹیو ووزنیاک کے ساتھ ایپل کا آغاز کیا۔ وہ اس وقت 21 سال کے تھے۔ اس کے بعد وہ ایک نیا کمپیوٹر میکنٹوش کے نام سے مارکیٹ میں لائے، جس نے انہیں پہلے $10 لاکھ دیے۔ کچھ ذاتی اختلافات کی وجہ سے اسٹیو نے 1985 میں ایپل کو چھوڑ دیا۔ پھر وہ 1996 میں واپس آئے۔ اس وقت یہ کمپنی اپنی بقا کے لیے جدوجہد کر رہی تھی اور اس کے پاس صارفین کی کمی تھی۔ پھر اسٹیو کی مدد سے ایپل نے دوبارہ مقبولیت حاصل کی، اور اس کے بعد کے چند برسوں میں آئی میک، آئی پاڈ، میک بک، آئی فون اور آئی پیڈ نے پرسنل کمپیوٹنگ کی دنیا میں انقلاب برپا کر دیا۔ ایپل محض ٹیکنالوجی کا نہیں بلکہ لائف سٹائل کا انقلاب تھا۔ اسٹیو جابس کے انتقال کے بعد بھی اس عظیم الشان کمپنی نے نئی منڈیوں کا حصول اور نئی ریکارڈ قائم کرنا جاری رکھا۔ 2018 میں ایپل دنیا کی پہلی ایسی کمپنی بن گئی مارکیٹ میں جس کی مالیت $10 کھرب تھی۔ 2020 میں یہ اعداد دگنے ہو گئے۔ آئی فون کے علاوہ کمپنی دوسری مصنوعات بھی مارکیٹ میں لائی، جن میں ایئر پاڈ نامی وائرلیس ہیڈ فونز اور ایپل واچ بھی شامل تھی۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ گزشتہ عشرے میں کمپنی کی کامیابی مکمل طور پر ٹم کک کی وجہ سے تھی، جنہوں نے اسٹیو جابس کی موت کے بعد ایپل کی سربراہی سنبھالی۔ بلا شبہ اسٹیو جابس صاحب بصیرت تھے، لیکن ان کے انتقال کے بعد کمپنی ایک ایسے مقام پر تھی جہاں اسے بصیرت کی نہیں بلکہ ایک ایسے گرو کی ضرورت تھی جو آپریشنز کو سنبھال سکے، اور اس کے لیے میرے خیال میں کک سے بہتر کوئی اور نہیں تھا۔ وہ ہمیشہ سے پس پردہ رہ کر کام کرنے والے تھے۔ وہ ایپل کے ایک محتاط اور الگ تھلگ رہنے والے شخص کے طور پر شامل ہوئے، جو بظاہر پہلے نمبر پر سب کی توجہ کا مرکز بننے والے اسٹیو جابس کے مقابلے میں دوسرے نمبر پر تھے۔ تاہم کچھ ماہرین اقتصادیات کا کہنا ہے کہ اسٹیو جابس کی میراث شاید کھو رہی ہے، اور اپنی عظیم الشان تکنیکی برتری برقرار رکھنے کے لیے ایپل کے لیے کچھ غیر معمولی کرنا ضروری ہے۔ لہٰذا ایپل کو کسی نئی ٹرک کے ساتھ سامنے آنے کی ضرورت ہے، اور مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اتنی بڑی کمپنی ہو تو کوئی چھوٹی موٹی کامیابی کافی نہیں۔ کسی بڑی کامیابی کے حصول کے لیے صرف توجہ دلانے کے لیے ہی اربوں ڈالر کی فروخت کی ضرورت ہے۔ رائٹرز کی ایک رپورٹ کے مطابق ایپل کا اگلا ہدف ایک ایسی خود سے چلنے والی الیکٹرک کار بنانا ہے جو قابل عمل ہو اور دوسری کاروں کے ساتھ مقابلہ کر سکے، لیکن اب تک کسی نے اس کی تصدیق نہیں کی ہے۔ بہرحال ایپل کے برانڈ کو صارفین کی جو وفاداری حاصل ہے اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ ایک روز آپ ایپل کی جدید ترین کار کے لیے لوگوں کو قطاروں میں کھڑا دیکھیں۔ کرینہ بیفریجن کے ساتھ فائزہ بخاری، وائس آف امریکہ۔